بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں ہوں نثار جاوید، این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بات کریں گے آج ایک بڑی مشہور شخصیت، آپ کے دشمنوں کے ہر دل عزیز اور آپ کے لیے قابل نفرت۔ اس کا سب سے پہلے ایک کلپ سن لیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے پلیز۔ یہ آج تو کمال ہی کر دیا نا، آج تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی انگریزی اور اتنی اچھے ایکسپریشن سے کہ مجھے بھی مول لیا آپ نے۔ لیکن جو بات ان کی میری چیمبر سے، کورٹ سے نکلتے ہوئے جو چیمبر میں بات ہوئی تھی، وہ اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ میں کہ اجاز جی، میں ان کو پیار سے اجاز جی کہتا ہوں، میں کہ اجاز جی لو ماشاءاللہ الگ نے سان گھور ذمہ داری تے پاتا، اسی یہ ذمہ داری نہیں نبھانی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ہنس کے کہہ رہا ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپس میں بیٹھے ہوئے میں نے ان کو بھائی صاحب کا مستاجری پہ لیا ہوا یوزف فیکٹری مارگیج ہے۔ میں نے فون کیا اپنی بھابھی کو صبح، اب میں نے کہا جی دیکھیں مجھے بھائی کی ضرورت ہے تو آپ برا تو نہیں منائیں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان سے میرا عشق ہے، یہ اس عورت کے لفظ ہے، مجھے پیار ہے اس ملک سے۔ یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے لیے، ان کاموں کے لیے ہفتہ اتوار دن رات میرا خامد آپ کا ہوا، تو یہ میرے پہ مستعجل۔ جی تو میرے محترم دوستو، اس کلپ میں دو باتیں بہت ساری کامن ہیں، ان کے اوپر غور کریں۔ جسٹس منیر سے ایک بات شروع ہوئی، ایک سلسلہ شروع ہوا جس کو کہتے ہیں نظریہ ضرورت۔ اچھا، اس کا جانشین ہے یہ جو جتنے بھی ہماری عدلیہ میں امراڈو صاحب شروع میں قادیانڈوز جو گھسے، یہ جہاں بھی گھسے انہوں نے لفظوں سے کھیلا۔ نظریہ ضرورت کیا چیز ہے، اس کو کس کو کہتے ہیں نظریہ ضرورت؟ جب وہ فیصلہ لکھتے ہیں اس میں نظریہ ضرورت کا لفظ نہیں لکھتے، وہ تو دوسرے لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں نا۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ لکھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، یہ لکھتے ہیں انسانی حقوق، جبکہ جن کے خلاف یہ فیصلہ لکھتے ہیں ان کے انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس دور دور تک نہیں آنے دیتے، اور جس کی فیور میں لکھنا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس اور انسانی حقوق۔ جبکہ جج کا کام یہ ہے کہ قانون کی تشریح کرنا، قانون بنانا نہیں، قانون کی تشریح کرنا، اور جتنے فیصلے ہیں ان کو آئین اور قانون کی روشنی میں لکھنا، شکوں کا حوالہ دے کے۔ جبکہ یہ شکوں کا حوالہ کبھی نہیں دیتے، ان کے سارے فیصلے پڑھ لیں۔ وہ نظریہ ضرورت یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹس اور وہ جو ہوتے ہیں انسانی حقوق۔ اب میں نے کل بھی یہ بات ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ غور فرمائیں کہ دوسری دنیا میں جیسے پاکستان میں حملے ہوئے، مثال کے طور پر چھوٹی مثال آپ کے سامنے ہے، پاکستانی ٹرمپ کے حواریوں نے پاکستان کے اداروں پہ حملے کیے، اسی طرح امریکن ٹرمپ کے حواریوں نے امریکہ میں حملے کیے، تو وہاں پہ کسی نے نظریہ ضرورت یا کچھ انسانی حقوق نہیں لکھے، ان کو سزائیں ہوئیں، اور ہم ابھی تک اپنے مردے لاشیں اٹھا کے کندھوں پہ پھر رہے ہیں، اور جگہ جگہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی قادیانڈوز ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے، وہ جیسے جو پاور میں ہوتے ہیں، جو سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں، جو کورٹس میں پہنچ جاتے ہیں، وہ جیسے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ان کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے میڈیا والے عمران خان بھی وہی راگ الاپ رہے ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس اور انسانی حقوق، جبکہ جن کی مثالیں دے کے انسانی حقوق استعمال کرتے ہیں انہوں نے تو نہیں کہیں بھی استعمال کیے انسانی حقوق۔ جبکہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ جج نے آئین اور قانون کی روشنی میں بھونکنا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، وہ نوکری پہ ہے، وہ جاب پہ ہے۔ اس کی جاب یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ بات کرے، اس کے آگے پیچھے نہ جانے دے بات کو۔ اگر آگے پیچھے وکیل وکلا وغیرہ لے کے جا بھی رہے ہو تو اس کو روک کے اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں لے کے آئے بات کو بھی، اس کے فیصلوں میں آئین اور قانون جھلکنا چاہیے۔ میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جب انسان ایک جرم کرتا ہے تو کون سے فنڈامنٹل رائٹس یوز کر کے جرم کرتا ہے؟ ایک قتل کرتا ہے، کس انسانی حقوق کے مطابق وہ قتل کرتا ہے؟ لیکن جب آپ اس کو بڑا ٹائم لگا کے ثابت کر کے ثبوت پیش کر کے اس کو پھانسی کی سزا سنا دیتے ہیں، تو پھر آپ کہاں سے فنڈامنٹل رائٹس اور انسانی حقوق لے آتے ہیں؟ یہ انسانی حقوق، یہ فنڈامنٹل رائٹس، یہ ساری چیزیں عام شہریوں کے لیے ہوتے ہیں، مجرموں کے لیے نہیں۔ مجرم کے لیے قانون میں لکھی ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اور لازمن کرانا ہوتا ہے۔ قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔
اگر آپ قانون پہ عمل درآمد نہیں کراتے مطلب کہ آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے. اگر آپ آئین کی شک کسی کا حوالہ دیے بغیر، قانون کی شک کا حوالہ دیے بغیر اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس اور انسانی حقوق لکھتے ہیں، دیٹس مین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں اور آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنی پوری قوم کو. یہاں پہ بہت بڑے عہدوں پہ آپ کو پتا ہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کی کہتے ہیں اس کی جو عوام ہے اس میں فحاشی پھیلا دی جائے اور اس کے بڑے بڑے عہدوں پہ کتوں سے بدتر لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جائے جن کا کردار اتنا گندا ہو، اتنا بدبودار ہو کہ اس عہدے پہ، اس بڑے عہدے کی توقیر خراب ہو جائے، اس بڑے عہدے کی جو فوقیت ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہی ہمارے ملک کے ساتھ ہوا. سیم ٹائم میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی دماغوں میں کیڑے بھر دیے گئے، ان کی دماغوں میں بدبو بھر دی گئی. اور اسی وقت سب سے بڑے عہدوں پہ وہ آرمی چیف کا عہدہ لے لیں، وہ آپ چیف آف جسٹس کا عہدہ لے لیں، چیف جسٹس کا لے لیں، جتنے بھی چیفوں کے عہدے ہوتے ہیں ان کے اوپر اندازہ کریں کن لوگوں کو بٹھا دیا گیا، ان کی جاب کیا تھی، ان کی وہ تنخواہ کس بات کے لیے رہے تھے اور کر کیا رہے تھے، جس کا رزلٹ آج دنیا میں جو ملک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے وہ بہت آگے نکل گئے، جن کی کرنسی، کچھ ملکوں کی کرنسی ہم سے بہت نیچے تھی، آج ہم ان کے بہت نیچے چلے گئے ہیں. اور جو ہمیں پہنچانے والے ہیں وہ آج بھی سوشل میڈیا کے ٹولز استعمال کر کے آج بھی وہ ہمارے اوپر شاؤٹ کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں. ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، جواب کوئی بھی نہیں آپ کی بات کا، لیکن وہ سوالات کی بچھاڑ اتنی آپ کے اوپر کر دیتے ہیں. جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں کوئی جواب نہیں ہوتا، جب جواب نہیں دیتا وہ پھر چیخو پکار ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے. بہرحال ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ خالص پاکستان نہیں، حلال کے پاکستان نہیں، اور جو پاکستان سے پیار کرنے والے یہ ان کے کام کی باتیں ہیں. باقی لوگوں کے دماغوں پر تالا لگ چکا ہے، باقی لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی کیونکہ سمجھنا چاہ نہیں رہے. کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے بندے کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں. جبکہ یہاں پہ ایک وہ کہتے ہیں نعرے اٹھا کے دے دی گئے ہیں. کس کا مقصد یہ ہے کہ دوستو یہ جو ظلم پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں کس طریقے سے ہوئے ہیں یہ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے. اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب، جس کے یہ بڑے دیر سے اس کے پیچھے لگے ہیں کیونکہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، ابھی تک کوئی بھی ان کا بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پہ یہ نہیں بتا سکا کہ اس کے فیصلے میں کیا چیز غلط ہے، اس کے فیصلے میں اس نے کیا آئین اور قانون کے خلاف لکھ دیا. بس وہی رہا گیا کہ وہ انسانی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس جو انہوں نے ہتھیار پکڑ کے پاکستان کو آج تک تباہ کیا. کس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ عمران ڈوز، اب یہ ثابت ہو چکی بات، عمران ڈوز، قادیان ڈوز اس ملک کے سسٹم میں سے ان کو مکھن میں سے بال کی طرح نہیں نکال دیا جائے گا، ملک نہیں چل سکتا. آپ نے تقریباً ایک صدی ضائع کر لی ہے، بے شک ایک صدی اور ضائع کر لیں، جب تک یہ نہیں کریں گے نہیں چل سکتا. ان کے پاس سپورٹس، کہاں سے سپورٹس آتی ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے، وہ کوئی آپ کو بتانا کوئی مشکل نہیں ہے یا آپ کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی میڈیا میں چھپی ان کی طوائفیں جو ہیں، آوارہ طوائفیں، لفافوں سے چلنے والی طوائفیں اور انسانی شکل میں گندی طوائفیں فل چیخو پکار کر رہی ہیں. اور وہی دوسری سائڈ پہ بات کر رہی تھی کل، آج وہ اس سائڈ پہ بات کر رہی ہیں. اگر قاضی فائز صاحب فیصلہ دوسرا دے دیتا پھر بھی انہوں نے ایسے بیٹھنا ہوتا. میرا مشورہ چیف جسٹس صاحب کو یہ ہے، انہوں نے ہر صورت میں بھونکنا ہے تو آپ ان کے کیئر اس لیے نہ کریں، آپ قانون کے ساتھ رہیں، آئین کے ساتھ رہیں، ان کو بھونکنے دیں. جب آپ آئین اور قانون پہ بالکل ناپ تول کے صحیح طریقے پہ ہوں گے، ان کی ضرورت نہیں ہے، جو شور کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھونک سکتے ہیں، کاٹ نہیں سکتے کسی کو. تو میرے دوستو اسی طرح کے کسی اور ٹاپک میں ہم باتیں کرتے رہیں گے. باتیں کرنے کو بہت ساری ہوتی ہیں، ٹائم آپ کے پاس میرے پاس بھی کم ہوتا ہے. دو میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.